پانی پی کر سحری کرتے اور افطار دوبارہ سے روزہ رکھ لیتے. دوسری چیز کہا زبان کی حفاظت، گناہ نہیں، چغلی نہیں، غیبت نہیں. صبح بھی میں نے بتائی یہ حدیث کہ جو بہن بھی کسی پر بہتان لگاتی ہے رمضان میں بھی اس کا گناہ ڈبل ٹرپل ہو جائے گا اور غیر رمضان میں بھی اس کے 1 سال کی عبادات ضائع ہو جاتی ہیں. اس لیے میں موبائل کے پیکجز پہ باتیں کرنا بند کر دیجئے، افطار پارٹیاں بند کر دیجئے، اپنی ساری سوشل ایکٹیویٹیز کو ختم کر کے صرف اور صرف دورہ قرآن کی کلاسز اور عالمات کی کوئی اگر آن لائن کر رہی ہیں وہ کلاسز، صرف اور صرف قرآن سے ریلیٹ بات ہو آپ کی زندگی میں بس. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، اس لیے روزے دار کو چاہیے کہ زبان سے کوئی فحش بات یا جہالت کی بات نہ کرے. اور پھر کہا گیا کہ شام تک اپنے آپ کو ایسی حالت میں رکھو کہ حرام چیز بھی تمہارے اندر نہ جائے، کہ حرام سے بھی روزہ افطار نہیں کرنا ہے. تیسری چیز ہے کہ روزہ دار کو اہتمام ہے کہ وہ کان کی بھی حفاظت کرے. ارے باجی اتنا سخت ہے روزہ؟ ہاں جی اور کیا سمجھا ہے؟ بھوک صرف شغل میلے آ رہے ہیں ساری رات ہم تو جی جاگتے ہیں، ساڈے بچے تو سوندے ہی نہیں. بڑی فخر کی بات ہے کہ تہجد کے وقت سحری کے وقت آپ کے بچے سوئے ہوئے ہوں اور نمازوں کے وقت سوئے ہوئے ہوں اور رات کو ہم سے سویا نہیں جاتا ہیں. کتنی فیملیز ہیں جو پوری رات ضائع کرتی ہیں رمضان کی، ادھر جا واکنگ کر، ادھر بھاگ. ایک لمحے کی قیمت لگ رہی ہے. آپ کے گھر کوئی مہمان آیا وہ اسے چھوڑ کے کبھی ادھر ادھر نکلے آپ ہے کی سوچے گا کہ میں چھڑ کے ادھر چل گئی. تو ایسے ہی مہینہ آیا ہوا ہے، بار بار اپنے دل کو موڑیے اس کی طرف. تسبیح قرآن نماز بس اچھی بات. اور کسی سے کوئی مکروہ چیز سے جس کا کہنا زبان سے نکالنا جائز نہ ہو اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے غیبت کا کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہگار ہیں. اب ہم عورتیں خود تو کرتی ہیں، بیچارے مردوں کو بھی بیچ میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. ہم بھی بیٹھتے تھے اپنے ابو سے بات کرنے تو میرے ابو کی عادت تھی وہ دنیا کی بات پہ زیادہ جواب نہیں دیتے تھے، ہوں ہاں ہی کرتے تھے، خاموشی. میری امی کبھی کہے تو میں دسنی آپ فلانی نو آ کیتا فلانی نو او کیتا تسی سنتے ہی نہیں. او کرماڑیے آپ تے تو جانا ہی جانا ہے، مین کیوں لے کے چلی ابو کہتے تھے. یعنی ہمیں غصے آتے ہیں کہ ہم غیبت کر رہے ہیں اگلا جواب نہیں دے رہا، کئی مجلس جم نہیں رہی ہیں. تو اس سے بھی بچنا ہے، کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہگار ہیں. مثلاً ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح باقی اعضائے بدن کا، اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا. جو شخص روزہ رکھ کر حرام سے افطار کرتا ہے اس کا حال بھی سن لیجئے. جو بھی شخص روزہ رکھ کر حرام سے افطار کرتا ہے اس کا حال اس شخص کا ایسا ہے کہ کسی مرض کے لیے دوا کرتا ہے مگر اس میں تھوڑا سا سنکھیا بھی ملا لیتا ہے، استغفار. اس کے مرض کے لیے تو وہ دوا مفید ہو جائے گی مگر یہ زہر ساتھ ہی اسے ہلاک کر دے گا. سینکھیا کہا جاتا ہے، ہمارے میں کہتے ہیں نا پنجابیوں میں، کہ میرے شوہر کو اکثر یہ ورڈ سمجھ نہیں آتے کیونکہ وہ جو ہے پنجابی ہیں نہیں. تو سینکھیا دے دو تین کھانن کی دیواں سینکھیا جیسے پنجابیوں میں بڑی بڑیاں کہتی تھی. زہر کو کہا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ دوائی تو لے لیکن تھوڑا سا زہر بھی شامل کر لے. اب ہم تقوی کے لیے روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن ساتھ میں روزہ حرام سے اگر ہم افطار کر رہے ہیں، بینک کی کمائی سے اگر ہم روزہ افطار کر رہے ہیں، سود کے پیسے سے اگر کر رہے ہیں، حرام سے کر رہے ہیں، کسی کا حق مار کے کر رہے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہے جو یہ مثال دی گئی. تو اب دعا کر لیتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل کی کلاس میں 5واں جو عمل ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ کہ 5واں کیا ہے کہ چیز کو افطار کس چیز سے کرنا ہے. یہ بھی ہم کل انشاءاللہ سے ہمارے روزے کی بچت ہوگی انشاءاللہ.
سارے سورہ شمس ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کا اجر کیا ہے کہ پوری